ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله المكرمين وأصحابه المعصمين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ درود سلام پیش کریں. معزز محترم و محتشم سامعین، آپ سب جانتے ہیں آج کی یہ تقریب، آج کا یہ پروگرام دنیائے اسلام کی دو عظیم شخصیتیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت، ناموس رسول کی تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا آپ کا حال کیا ہوتا. جو ہم ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں، ان کے علوم فنون، ان کی ذہنی توانائی، وہ عام علماء میں وہ باتیں بلکہ صدیوں آپ کو اوپر جانا ہوگا، تب کہیں ایسی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. پہلی شخصیت تو امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ ان کا زمانہ حضور اعلیٰ حضرت سے 400 سال پہلے کا ہے. حضور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا کا فاضل بریلوی 1272 میں آپ پیدا ہوئے ہجری، اور وہ 300 سال پرانا. ان کی پیدائش امام ربانی کی 971، تو 300 سال کا عرصہ ہوگا، یعنی 300 سال میں ایک سال کم. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے برسوں پہلے کئی بزرگوں نے اپنے اپنے دور میں آپ کے آنے کی خوشخبریاں دی ہیں. کئی بزرگوں نے، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جبہ مبارک اپنے ایک خلیفہ کو یا
عطا فرمایا اور فرمایا یہ آگے بڑھتے رہے یہ سلسلہ یہاں تک کہ شیخ احمد آئیں گے۔ بتائیے حضور غوث اعظم تو بہت پہلے ہوئے، بہت پہلے انہوں نے اپنا جبہ مبارک دیا، اور آپ کے زمانے کے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ سکندر کیتلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ جبہ آپ کو دیا، آپ نے برکتیں حاصل کی۔ تو صدیوں پہلے بلکہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی آمد کی بشارت دی۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا امام علی متقی جو برہان پور کے بزرگ ہوئے ہیں، جنہوں نے حدیث کی بڑی ضخیم کتاب لکھی کنز الامال، اس میں ہزاروں حدیث ہیں۔ یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں تقریباً 34,000 کے بعد کتنی اور حدیثیں اس پر یہ حدیث آتی ہے، تو ہزاروں حدیثیں لکھی انہوں نے، اس میں یہ حدیث لکھی۔ کیا لکھی؟ الفاظ سنیے، فرماتے یکون رجل امتی، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک شخص پیدا ہوگا، یقال لہ صلہ، ان کو صلہ کہا جائے گا۔ صلہ نہیں سمجھے آپ، صلہ کے معنی ملانا، یعنی وہ شخص وہ ہوگا جو شریعت اور طریقت کو ملا دے گا، یعنی یہ وہ اپنی دلیلوں سے سمجھائے گا کہ دونوں الگ نہیں ہیں، شریعت و طریقت الگ نہیں ہے، وہ بے شفاعت ہی قضا و قضا، ان کی شفاعت اور سفارش سے اتنے میرے گنہگار امتی بخشے جائیں گے۔ ذرا سوچیے آپ، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد شیخ احمد سرہندی ہے، امام ربانی مجدد الف ثانی ہے، بلکہ خود آپ نے ان کے مکتوبات اٹھائیے، ایک دعا آپ نے کی، الحمدللہ الذی جعلنی صلہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے صلہ بنایا، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا وصلۃ بین البحرین، یعنی دو دریا کو ملانے والا، دو دریا کو ملانے والا مجھے بنایا، یعنی دریائے شریعت اور دریائے طریقت کو۔ تو اس حدیث کے مصداق محدثین کے ہاں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور اس وقت آپ کے دور میں اکبر کا فتنہ، اب ذرا سوچئے کہ جس کی پشت پناہی حکومت وقت کر رہی ہو جس فرقے کی، اس کو روکنا کتنا مشکل ہے، اور پھر اس کے کان پھونکنے والے دنیا دار مولوی ہو، بڑے ذہین لوگ ہوں، معمولی قسم کے لوگ وہ لوگ نہیں تھے۔ ملا مبارک ابو الفضل فیضی یہ معمولی لوگ نہیں تھے، ابو الفضل فیضی نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور کس میں؟ بغیر نقطے والے الفاظ میں۔ آپ غور کریں، آپ جانتے ہیں الف سے یا تک آپ گنتے جائیے، بغیر نقطے والے حروف جو ہیں اس کے الفاظ لفظ بنائیں اور پھر قرآن کی تفسیر لکھیں، کتنا علم چاہیے۔ وہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ اس دور میں اللہ نے امام ربانی کو بھیجا، اور پھر اس فتنے کا ایسا آپ نے مقابلہ کیا کہ اس کے تابوت پر حق و صداقت کی آخری کیل ٹھوک دے۔ اس کی وجہ سے آپ کو جیل بھی جانا پڑا، مشقتیں برداشت کرنی پڑی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، بڑے بڑے آزار آپ نے برداشت کیے، لیکن حق کا بول بالا ہوا، حق کا بول بالا ہوا۔ اکبر تو چلا گیا، اس کے بعد جہانگیر آیا۔ میں تفصیلات میں جا نہیں سکتا، وقت میں دونوں بزرگوں کا ذکر کرنا ہے۔ جہانگیر کا دورہ ہے، ظاہر بات ہے کہ جانشین تھا وہ بھی پورے ہندوستان کا بادشاہ، وہ بھی آج کا ہندوستان نہیں، اس وقت کا جتنا ابھی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا، ادھر افغانستان کی طرف اور بہت سے علاقے۔
سب ہندوستان میں شامل تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے حال یہ ہوا کہ اکبر نے یہ جاری کیا تھا سجدے تعظیمی. سجدے تعظیمی دوسری شریعتوں میں جائز تھا، شریعت محمدی میں حرام. اور شریعتوں میں یہ جائز تھا. وقت نہیں تفصیلات بتائیں کون کون سی شریعت میں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدے تعظیمی تھا، سجدے تحیت تھا، اور شریعتوں میں یہ جائز تھا، شریعت محمدی میں بولیے حرام. حضور فرماتے ہیں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو اس شریعت میں روا جائز نہیں ہے. تو اس نے یہ فتنہ اٹھایا، سجدے کرواتا تھا. امام ربانی نے سجدہ نہیں کیا. اس نے ایسی چالاکی کی کہ بلایا دربار میں اور ایسے راستے سے کہ جہاں سر جھکانا پڑے، راستہ تنگ. وہاں آپ نے دیکھا کہ یہ کل کو یہ کہے گا کہ انہوں نے بھی سجدہ کیا، کم سے کم سجدی کی حیت اور صورت تو بنائی. جھک کر آئے تو آپ نے پہلے پیر رکھا، سر نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا. تو یہ فتنہ جہانگیر کے دور میں بھی رہا. امام ربانی کو جیل میں، گوالیار کے جیل میں ڈال دیا اس نے. لیکن بے شمار خالی جیل والی باتیں کرو تو پوری تقریر ہو جائے. اس میں امام ربانی نے 3 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا، اور جتنے جیل میں فساق فجار تھے سب نیک بن گئے، جتنے کفار تھے سب ایمان لائے. اس کے بعد جو ہیں جہانگیر نے خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں اور اپنے انگلیوں کو دندان مبارک میں دبا کر فرماتے ہیں جہانگیر تم نے کتنی بڑی شخصیت کو جیل میں ڈالا ہے. تو اس کی آنکھ کھلی اور اس نے رہائی کا پروانہ جاری کیا. امام نے فرمایا ایسے نہیں میں جیل سے جاؤں گا، جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کرو. اور یوں ہی نہیں، میری کچھ شرطیں ہیں اسے بھی منظور کرو. وہ شرطیں کیا ہے؟ تم مسلمان ہو نا، یہاں اسلامی حکومت ہونی چاہیے. جگہ جگہ شہر شہر عالم قاضی ہو، محتسب ہو، مفتی ہو، شریعت کی روشنی میں فیصلے ہوں. تمہارے باپ نے جتنی مسجدیں توڑوائی ہے پھر سے بناؤ. گائے کے ذبیحے پر پابندی لگائیے، وہ جاری کرو. یعنی وہ سارے خرافات، وہ کفریات جو اکبر نے دنیا دار اور علماء سو کے بہکاوے پر اس نے جو جاری کیے تھے، وہ سب شرائط آپ نے رکھے اور جہانگیر نے منظور کیا. جہانگیر نے کہا سب ہوگا. اور پھر کیا کہا سنیے، اللہ اکبر. کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. ظاہر بات ہے ساتھ رہیں گے اور سب دیکھتے رہیں گے. ساتھ رہا. اور پھر آخری دور میں جہانگیر کہتا تھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی اعمال نہیں، نیکیاں نہیں، آخرت کا توشہ نہیں، آخرت کے لیے کوئی چیز نہیں، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ احمد نے مجھ سے کہا اے جہانگیر میں جنت میں تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، بس یہی آخرت کی بہت بڑی چیز میرے ساتھ. میرے عزیز و دوستو، تو بہت ساری باتیں کہنے کے لیے. اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے اللہ والے تھے امام ربانی، اپنے وقت کے وہ بھی نائب غوث اعظم تھے اپنے وقت کے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بلند پائے ہندوستان کے عالم ہوئے ہیں، غیر مقلدین وہابی حضرات بھی ان کو امام ہند مانتے ہیں، ہندوستان کے امام مانتے ہیں. جانتے انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا وَيُحِبُّهُ مُؤْمِنٌ مُتَّقِيٌّ. ان سے جو ہے کون محبت کرے گا؟ مومن متقی.
لا یحبہ الا منافق فاسق، اور ان سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا، غصہ کو فجار ہوگا۔ یعنی ان کی اس تحریر سے، ان کی اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ اپنے وقت کے اہل سنت کی حق کی پہچانتے۔ حق کی علامت کا نام امام ربانی تھا، حق کی نشانی کا نام امام ربانی تھا، حق کی پہچان آپ کی ذات تھی۔ پھر جو اثر ہوا آپ کی تعلیم و تربیت کا، اس کے بعد شاہ جہاں آیا، دیندار بادشاہ تھا، دیندار بادشاہ تھا، بے شمار واقعات ہیں شاہ جہاں کے۔ پھر ان کا بیٹا شاہ جہاں کا اورنگزیب عالمگیر، سبحان اللہ کیسا بادشاہ رہا، جو فتویٰ عالمگیری جنہوں نے اپنے نگرانی میں لکھوایا، لاکھوں روپے اس زمانے کے خرچ کیے اور رعایا کا ایک پیسہ نہیں کھایا، جن کو علماء نے اپنے وقت کا مجدد لکھا، ان کو حضرت اورنگزیب عالمگیر کو امام ربانی کی تربیت کا اثر تھا۔ بعد میں وہ جو ہے امام معصوم کے مرید ہوئے، یہ امام ربانی کے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں ان کے صاحبزادے نے ان کی تربیت کی، خواجہ ابو سعید نے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ امام ربانی کی ذات معمولی ذات نہیں۔ میں بہت ساری باتیں عرض کرتا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو یہ 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 1971 میں پیدا ہوئے اور 1034 ہجری میں امام ربانی مجدد الف ثانی کا وصال ہوا۔ اور وصال کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ وصال کے بعد دیکھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے میں نماز پڑھوں، بغل میں آپ کوئی جان پہچان والا آ جائے تو سمجھوں گا نا کہ کون ہے، ارے حضرت آ گئے۔ اب نماز بعد ملاقات کا سلام جو ہی پھرا غائب، سلام جو ہی پھرا۔ کتنے ایسے لوگوں نے جو ان کے جاننے والے تھے، جنات شیاطین نے حیران کیا، صرف ان کا تصور کیا اور مشکلیں آسان ہو گئی۔ ایک لمبی فہرست ہے ایسے واقعات کی۔ اب چلیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا ذکر جمیل سنیے۔ انقلاب 1857 سے ایک سال پہلے 1856 میں محافظ اسلام، اہل سنت کے مددگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، یگانہ روزگار، علماء عمائدین، بڑے بڑے علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی آمد سے پہلے، پیدائش سے پہلے، ان کے دادا جان نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر انہوں نے یہ نکالی تھی کہ ہمارے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بہترین عالم اور عارف ہوگا۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اور پیدائشی نام رکھا محمد۔ محمد نام کے بڑے فضائل ہیں، وہ نہیں سنانا، نہیں تو بات پوری جو چند باتیں کرنی ہے وہ بھی رہ جائے گی۔ محمد نام کے بڑے فضائل ہیں، اور یہاں تک ہے کہ محمد نام کا آدمی کوئی اگر دسترخوان میں ہو تو اس کی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے، صرف نام کی برکتیں۔ اور اس نام کی وجہ سے ایسے بہت سے ہوں گے جن کا نام ماں باپ نے دنیا میں محمد رکھا، وہ بخشے جائیں گے میدان قیامت میں۔ تو محمد نام کے بڑے فضائل ہیں۔ تو آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار، تاریخی نام المختار رکھا۔
دادا جان آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے تھے، اور اس عاشق رسول نے اپنے نام کے ساتھ جب لکھنے لگے تو عبد المصطفیٰ احمد رضا، عبد المصطفیٰ، یہ عبد کے معنی ہر جگہ بندے کے نہیں ہوتا، اور بندے کے معنی ہر جگہ اللہ کا بندہ یہ نہیں ہوتا۔ بندے کا ایک معنی جو ہے غلام بھی ہے، غلام ایسے عبد کا معنی بھی غلام ہے۔ تو اس اللہ کے پیارے بندے اور عاشق رسول نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ جوڑا، اور خود فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب پھر بچپن کے بے شمار واقعات ہیں، وہ بھی نہیں سنانا، بہت بے شمار واقعات ہیں آپ کے بچپن کے، مکتب کے واقعات، مدرسے کے واقعات۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اور 6 سال کی عمر میں میلاد پڑھا، تقریر کی۔ 6 سال کی عمر ہوتی کتنی؟ 6 سال کا شاید ہی کوئی بچہ ہوگا یا تقریر کی بڑے مجمع میں، اور 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں ایک درسی عربی کتاب کی شرح لکھی۔ اللہ جس سے کام لیتا نا ویسا ذہن دیتا ہے، ویسا اللہ تعالیٰ ذہنی ویسی قوت عطا فرماتا ہے 8 سال کی عمر میں، اور 13 سال 10 مہینے کی عمر میں عالم و فاضل و مفتی بن گئے۔ کتنی عمر میں؟ 14 سال بھی پرانی، 13 سال 10 مہینے۔ فرماتے ہیں جس دن میں عالم بنا اسی دن بالغ ہوا۔ ساری کتابیں پڑھ لی، اور پھر آپ جانتے ہیں جس دن فارغ ہوئے ایک استفتاء آیا، یعنی ایک سوال آیا شرعی مسئلہ کے طور سے تعلق سے۔ وہ مسئلہ وہ تھا، رضاعت کا مسئلہ تھا۔ رضاعت سمجھتے ہیں؟ ایک عورت کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، اڑوس پڑوس کے یا رشتہ دار کے کسی چھوٹے ویسے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے اور دودھ پلا دے، تو یہ دونوں بچے آپس میں، اگر بچہ بچی ہے تو رضائی بھائی بہن، ان کے بیچ اب رشتہ نہیں ہو سکتا نکاح کا۔ اور وہ جو عورت جس نے پلایا وہ رضائی ماں، دودھ پلانے والی، اب اس کو بھی جو ہے سگی ماں کی طرح، وہ بھی سگی ماں کی طرح، کبھی بھی اس سے رشتہ نہیں، اس کی وہ جو ساتھ میں دودھ پیا اس کے ساتھ نہیں، تو اس کو بولتے ہیں مسئلہ رضاعت۔ اس نے سوال نامہ بھیجا، اور آپ کے والد حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سوال اپنے بیٹے کو دے دیا۔ اب بتائیے 13 سال 10 مہینے میں داڑھی بھی نہیں آئی ہوگی، اس عمر میں کہاں داڑھی آتی ہے، داڑھی بھی نہیں آئی ہوگی۔ لکھا جواب اپنے باپ کو دیا، تو اس میں ایک لفظ بھی آپ کے والد نے گھٹایا بڑھایا نہیں، لکھ دیا الجواب صحیح، جواب بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے بعد فتویٰ نویسی کا سارا کام آپ کو سونپ دیا۔ اس سے پہلے آپ کے والد لکھتے تھے، اس سے پہلے آپ کے دادا لکھتے تھے، اس کے بعد اللہ کی یاد وظائف میں ذکر و اذکار میں لگ گئے، وہ سارا کام انہیں سونپ دیا۔ دیکھنے جیسی بات ہے کہ انہی دنوں میں، انہی عرصہ میں، چاہے 6 مہینہ بعد یا سال بھر بعد، ایک فتویٰ آیا رامپور سے، استفتاء۔ وہاں رامپور ایک ریاست تھی اس زمانے میں، اور وہاں کا نواب تھا نواب کلب علی صاحب، وہ بھی بڑے پڑھے لکھے تھے، اللہ والے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہر سال حج کے دنوں میں مدینے کی گلیوں میں دیکھتا ہوں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ہر سال تو اعلیٰ حضرت گئے نہیں، یہ ہر سال دیکھتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ہر سال دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر سال حاضری آپ کی روحانی طور پر آپ اپنی کرامت سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی نواب کے بارے میں آپ نے فرمایا،
حیات اعلیٰ حضرت میں ہے یہ. اچھا تو وہاں سے ایک استفتاء آیا، سوال آیا. وہاں جو ہے نواب صاحب بڑی عزت تھی. اب ظاہر بات ہے ہر سال حضور اعلیٰ حضرت جیسے عارف عامل اور ولی کامل قطب وقت ہر سال انہیں دیکھے تو وہ بھی اللہ والا ہوں گے. ان کے ہاں سے سوال نامہ آیا. حضرت مولانا نقی علی خان جو حضور اعلیٰ حضرت کے والد تھے، اپنے دور کے بلند پائے کے عالم دین تھے. اب ذرا سوچیں، اعلیٰ حضرت نے پوری تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تو بیٹا ایسا تو باپ کیسا ہوگا؟ پوری تعلیم، حالانکہ کچھ دوسرے علماء سے بھی تھوڑا بہت کچھ آپ نے، لیکن پوری زیادہ تر اپنے والد سے ہی پڑھا آپ نے. اچھا آیا سوال نامہ حضرت علامہ نقی علی خان کے پاس، تو آپ نے جو سائل سوال نامہ لے کر آیا تو آپ نے کہا وہ مفتی صاحب اندر ہے. وہ صاحب گئے اندر، واپس پلٹے، کہا کہاں ہے؟ وہ تو ایک بچہ ہے کوئی. ظاہر بات ہے عمر اتنی، داڑھی موچ کچھ نہیں، وہ بچہ ہے کوئی کہ آج کل وہی مفتی صاحب ہے. بھلا ان کو یہ تو لگا کہ ہم جن کے پاس آئے وہ ان کے پاس بیچتے ہیں. بہرحال حکم تھا، چلے گئے. انہوں نے جواب لکھا، حضرت نے صحیح فرمائی اور وہ فتویٰ لے کر گئے رامپور. نواب صاحب نے جب دیکھا، کہا وہاں کے ایک بہت بڑے عالم تھے نواب اس وقت، اس زمانے میں مفتی ارشاد حسین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، رامپور کے بلند پائے کے عالم تھے. ان کا جواب تھا، اور اس وقت کے جو رامپور کے دوسرے علماء تھے ان کے فتوے کے نیچے جو ہے سب نے صحیح کی تھی، اور یہ سب نے ان کے فتوے کے نیچے وہاں کے تمام عالموں نے اس فتوے کو صحیح کہا اور دستخطیں کی. لیکن بریلی سے جو فتویٰ گیا وہ اس سے الگ، وہ اس میں جواب الگ، اس میں الگ. اور نواب صاحب تو پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے دیکھا تو کہا اس فتوے میں مفتی صاحب ارشاد حسین نے جو لکھا ہے یہ الگ ہے، یعنی جو مسئلہ پوچھا ہے جواب الگ ہے اور بریلی کا جواب الگ ہے. لیکن مفتی صاحب کے جواب میں دوسرے تمام عالموں نے صحیح کر دی ہے، اور صرف دو عالم جو بریلی کے، ایک باپ یعنی حضرت مولانا نقی علی خان اور حضور اعلیٰ حضرت، ان کے فتوے الگ ہیں. مفتی ارشاد حسین کو بلائے نواب صاحب نے، وہ آئے، کہا مفتی صاحب دیکھیے کہ آپ نے جواب دیا ہے بریلی کا یہ جواب ہے. مفتی صاحب حقیقت پسند عالم تھے، موج کھڑی رہے، اپنی بات رہے وہ نہیں دیکھا. کہا نواب صاحب صحیح جواب وہی ہے جو بریلی سے آیا ہے. کہا آپ نے لکھا؟ کہا مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی ہے. کہا پھر جتنے عالموں نے آپ کے فتوے کے نیچے دستخطیں کی ہے وہ کیوں کی؟ کہا وہ اصل میری شہرت کو دیکھ کر، میں بہت زیادہ مشہور ہوں اس علاقے میں، تو میرا نام، میری شہرت، میری عزت دیکھ کر انہوں نے غور نہیں کیا. دیکھا مفتی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے صحیح کر دی ہیں، تو یہ بچپنے کا فتویٰ ہے. میرے عزیز و دوستوں، میں کیا کیا سناؤں آپ کو. جہاں ایک بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی، ولی کامل، صوفی زمانہ، بہت بڑے شاعر، حسان ہند، اپنے وقت کے مجدد اعظم، بہت بڑے فقیہ، کیا کیا وصف. اور حد تو یہ ہے اپنے وقت کے نائب غوث اعظم قطب الاقطاب، اپنے وقت کے بہت بڑے قطب. میں نہیں کہتا کہ ان کی شاگردوں کی بات نہیں سنا رہا ہوں. حضور محدث اعظم ہند، حضور اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. موجودہ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب کے والد ہیں، علامہ مدنی میاں صاحب کے والد ماجد ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. فتویٰ نویسی حضور اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھوشا شریف میں موجود تھا اور میرے نانا حضور اعلیٰ حضرت کے ہم عصر، دونوں بزرگوں میں بڑی محبت تھی. ایک دوسرے جب ملتے تھے گلے بھی ملتے تھے اور ہاتھ چومتے تھے، اور ادب بہت کرتے تھے. کہا وہ وضو کر رہے تھے، اچانک رونے لگے. کون؟ حضور اشرفی میاں. ان کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی لفظ اعلیٰ حضرت لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں. اور ایک لقب ان کا ہے شبیہ غوث اعظم. ہم شبیہ ہیں
غوث اعظم اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء، عرفاء، اولیاء جنہوں نے خواب میں یا کشف میں حضور غوث پاک کی زیارت کی، انہوں نے جب حضور اشرفی میاں کو دیکھا تو بے اختیار پکار پڑے، یہ تو ہم شکل غوث اعظم ہے، تو ان کے نام کے ساتھ یہ بھی ہے۔ تو وضو کر رہے تھے، اچانک رونے لگے۔ حضور محدث اعظم فرماتے میں گیا، میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کوئی کیڑے مکوڑے نے کاٹا یا کوئی جسم میں تکلیف ہوئی، کیوں رو رہے؟ تو آنسو پوچھتے پوچھتے فرمایا بیٹا فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ اور چند گھنٹے کے بعد بریلی سے ٹیلی گرام آیا کہ مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ یہ قطب الارشاد کس نے کہا؟ حضور اشرفی میاں نے۔ اور کیسے قطب تھی وہ میں آپ کو بتاؤں، لمبی بات نہیں، صرف ایک واقعہ، اس کے مختلف پہلو ہیں، وہ آپ سنیے۔ 1900 عیسوی، آج کتنا چل رہا ہے؟ 2021، گویا 121 سال پہلے کی بات ہے۔ گورداس پور تحصیل بٹالہ جو ابھی پاکستان میں، اس وقت ہندوستان میں تھا، ایک شخص آیا نوجوان جو فوجی تھا، آرمی میں سروس کر رہا تھا، حضور اعلیٰ حضرت سے مرید ہوا۔ حضور اعلیٰ حضرت سے بریلی آیا اور مرید ہوا، اور مرید ہو کر روانہ ہوا، اس کی شادی ہوئی، اور وہ ترکی حکومت میں وہ نوکری کر رہا تھا، اور ترکستان والے وہاں کے حاکم نے کچھ آرمیوں کو، فوجیوں کو مدینہ شریف میں عرب جو ہے فوجی کی تربیت کے لیے بھیجا، ان میں یہ کمانڈر تھا، فوجیوں کا سپہ سالار تھا۔ مدینہ شریف میں جو قباء ہے، مسجد قباء بھی ہے، وہاں قریب میں اس جوان نے مکان لیا اور اہلیہ کے ساتھ رہنے لگا، اور اس جگہ پر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، وہی 1900 ہی کے اس میں، اسی سن میں لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا بڑا خوبصورت، لیکن آنکھوں سے محروم، آنکھوں میں بینائی نہیں۔ ماں باپ نے بہت جتن کیا، علاج کیا، ظاہر بات ہے جس کی اولاد ہو ان کو جو محبت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، اولاد والے اولاد کی قدر جانتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں، طبیبوں، معالجوں، آنکھ کے اسپیشل ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، اور سب نے یہ کہا کہ یہ بچہ چونکہ ماں کے شکم سے ہی اندھا پیدا ہوا ہے، اور جو بچہ مادر ذات اندھا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ مگر ماں باپ پھر بھی مایوس نہیں ہوتے نا، کوشش بھی لگے رہتے، شاید ہو جائے اللہ کا کرم۔ علاج تو دنیا والے کہتے ہیں، لیکن جس نے اولاد دی ہے وہ تو محتاج نہیں ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو سب ہو جائے۔ آخر میاں بیوی نے جب اس بچے کی عمر کتنی ہوئی؟ 6 سال کی ہوئی، 6واں سال شروع ہوا، انہوں نے 3 مہینے کی چھٹی لی۔ اعلیٰ حضرت کی خطوبیت کو میں سمجھا رہا ہوں۔ 3 مہینے کی چھٹی لی وہاں سے، وہ لوگ گاؤں آئے اپنے یہاں، ابھی موجودہ پاکستان اس وقت کا ہندوستان، وہاں سے دونوں میاں بیوی اپنے 6 سالہ بچے کو لے کر حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ وہ جوان بھی اعلیٰ حضرت کا مرید، بعد میں ان کے اہلیہ بھی مرید، بچے کو لے کر آئے، سلام عرض کیا، حضرت نے حضور نے خیریت پوچھی، پھر میاں بیوی نے کہا حضور یہ بچہ قباء شریف میں پیدا ہوا، مدینہ شریف میں، آج 6واں سال اس کی عمر کا ہے، 6ٹھی بہار شروع ہو گئی ہے، اور پیدائشی طور پر یہ نابینا ہے۔ ہم نے بڑے علاج کرائے، بڑے بڑے اسپیشل آنکھ کے ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیب و حکیموں کو دکھایا، لیکن سب نے یہ کہا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضور کچھ فرمائے؟ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا مدینے سے کیوں آئے، اس کا علاج تو وہی ہے، اس کا علاج تو وہی ہے، مدینے کی دھول میں شفا ہے، وہاں کی ہوا میں شفا ہے، نام ہی خاک شفا ہے، وہاں کی مٹی کا نام ہی کیوں آئے، وہی ہے۔ جیب سے ایک رومال نکالا حضور اعلیٰ حضرت نے، کہا اس کو لے لو، اور جب مدینہ شریف جانا حضور کے آستانے پر میرا سلام عرض کرنا،
اور جا کر کے حضور کے آستانے پر پہنچنا تو اس رومال کو پانی میں بھگو لینا، حضور کے آستانے کی جالی مبارک، اب تصور کی یہ سب سامنے ہوگا، جالی مبارک کو پہنچ لینا، اور اس کے بعد پھر جب گھر جانا تو کسی کٹوڑے میں برتن میں تھوڑا پانی لینا، اسی رومال کو اس میں ڈبونا، نچوڑ لینا اور پانی تھوڑی دیر رکھنا، اور پھر وہی ایک سلائی، جیسے ہم سرما لگاتے ہیں، ایک آنکھ میں ایک سلائی، دوسری آنکھ میں وہی پانی لگانا، 4 دن میں آنکھیں روشن ہو جائے گی، 4 دن میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ امید کرتے ہیں، نہیں، یہ کنفرم بات کون کہہ سکتا ہے؟ ڈاکٹروں نے نہ کہہ دیا، حکیموں نے نہ کہہ دیا، ویدوں نے نہ کہہ دیا، بڑے بڑے اسپیشل ڈاکٹروں نے کہا کوئی علاج نہیں ہے، کون سا ڈاکٹر ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنی ظاہری آنکھوں سے لوح محفوظ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کا علاج مدینے کے دارالشفا ہی میں ہے اور اس طرح کرنے میں ہے۔ بہرحال میاں بیوی گئے اور وہاں پہنچ کر حضور اعلیٰ حضرت کا سلام عرض کیا، رومال حضور اعلیٰ حضرت نے دیا تھا ویسا کیا، ایک دن لگایا، دوسرے دن لگایا، تیسرے دن لگایا، چوتھی رات اور چوتھا دن تھا، اور اس نوجوان کی ڈیوٹی اس دن نائٹ ڈیوٹی تھی، اکیلی عورت تھی گھر میں اور بچہ سو رہا تھا۔ اچانک بچی کی آنکھ میں ہلکی ہلکی روشنی آنے لگی۔ اب ظاہر بات ہے جو پیدائشی نابینا ہو تو اس کو اچانک عجیب لگے گا نا، کچھ دیکھا ہی نہیں پہلے سے، تیز ہونے لگی، پھر بچہ چلانے لگا، امی امی امی۔ ماں کہلی بیٹا میرا لال میں تیرے قریب ہوں، ماں تیرے قریب ہے، بول کیا ہوا؟ کہا ماں میں اب دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھتا ہے؟ کہا گھر دیکھتا ہوں، یہ سامان دیکھتا ہوں، وہ سامان دیکھتا ہوں۔ ماں کو پہلے تو یقین نہیں ہوا، کہا بتائیے کیا ہے؟ تو نام بتا رہا ہے۔ کہا یہ کتنی انگلیاں؟ کہا 5۔ کہا یہ کتنی ہے؟ 3۔ ماں تو بالکل خوش ہو گئی، میرا بیٹا پیارا ہو گیا۔ اب ظاہر بات ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، وہ تو بس شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ صبح جب شوہر آئے تو ان کا گھر خوشیوں سے ایک عجیب روشنی گھر میں پیدا ہوئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا پیر عام پیر نہیں ہے، ہمارا پیر اپنے وقت کا کتب ہے۔ یا دنیا والوں نے کس بیماری کو لا علاج قرار دیا، پیر نے اس کا علاج بتایا، وہ بھی مدینے کے دارالشفا میں مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والسلام کے جالی مبارک کی مٹی میں شفا، مٹی میں شفا۔ جانتے ہیں میں نے ان بزرگ کا نام کیا تھا جو نابینا پیدا ہوئے تھے 1900 عیسوی میں؟ ان کا نام سید عبدالغفور، سید صاحب تھے وہ، سید عبدالغفور۔ یہ جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں میں نے ان کا انٹرویو 2006 میں پڑھا، 2006 تک زندہ ہی تھے، یعنی 106 سال کی عمر تھی۔ 2006 میں نے ان کا انٹرویو پڑھا، وہ بھی کیا آگے آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، یہ تو قطبیت کا واقعہ آپ نے سنا۔ پھر جب وہ بچہ 14-15 سال کا ہوا تو ماں باپ پھر لے کر آئے اور مرید کرایا، کہا آنکھیں آپ کی دعا سے ملی ہے، مرید بھی آپ کے ہوں گے، مرید کرایا۔ اس کے بعد سید عبدالغفور نے جو انٹرویو دیا، کیا دیا جانتے ہیں آپ؟ اللہ، بڑی پیاری بات ہے، آپ کا دل ایمان میں ایک نور پیدا ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی محبت تو الحمدللہ ہر سننے کے دل میں ہے اور زیادہ ہوگی۔ انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا کہ ہم بریلی شریف ہی میں تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ملنے والے آ رہے تھے، سلام کر کے بیٹھ جاتے، حضور لکھ رہے تھے، چونکہ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی آپ نے، 1000 سے زیادہ، یعنی اتنی کتابیں کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے، آپ نے اکیلے لکھی ہے، اور اتنے ایسے فنون میں لکھی ہے کہ وہ اس کے ابجد کے جاننے والے بھی آج نہیں ملیں گے۔ تو السلام علیکم، وعلیکم السلام جواب دے رہے ہیں، لوگ بیٹھ رہے ہیں، سر اٹھا کے بھی چونکہ مصروف ہیں دین کے کام میں، اتنے میں ایک سلام کرنے والا آیا، اور سے سننا، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، سر اٹھایا اعلیٰ حضرت نے، کہا آپ انسان ہیں؟
وہ سب انسان، انہیں تو سلام کیا تھا، کسی کو نہیں پوچھا. کہا آپ انسان ہیں؟ کہا حضور انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں، جن. اچھا، معلوم یہ ہو کہ اعلیٰ حضرت انسانوں کی آواز بھی پہچانتے تھے اور انسانی بھیش میں جن آ جائے تو انہیں بھی پہچانتے تھے. کہا جن ہوں. کہا اچھا آپ جن ہیں، یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سلیمان بن حلوان ہے. اچھا سلیمان بن حلوان ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ چونکہ جنوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، ایک الگ ٹاپک موضوع ہے کہ بتایا جائے کون سی جن نے جن صحابی نے کہاں کیا کیا، کیا وہ بہت سے واقعات کتابوں میں. کہا عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں کتنی ہے، لیکن میری ماں کو صحیح خبر ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ طوفان نوح میں نے دیکھا ہے. اب طوفان نوح آپ سوچئے کئی ہزار سال پہلے، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے کئی ہزار سال پہلے، اور پھر حضور کو دنیا سے تشریف لے گئے تو 1400 سال 1300 کچھ سال تو اس وقت ہو گئے تھے جب اعلیٰ حضرت کا دور تھا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہوئے. کہا نام بھی مسلمان سلیمان بن حلوان. تو جب کہا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، میں نے طوفان نوح دیکھا تھا، تو حضور اعلیٰ حضرت نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضرت نوح سے لے کر بعد میں تمام نبیوں کو دیکھا ہے؟ کہا حضور میں نے دیکھا، میرے آقا کو بھی دیکھا ہے. کہا حضور دیکھا ہے؟ کہا کوئی نشانی بھی ہے؟ کہا اسی لیے تو آیا ہوں، اسی لیے آیا ہوں. کہا وہ نشانی کیا ہے؟ کہ حضور میرے پاس ایک آئینہ ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا چہرہ والضحیٰ دیکھا تھا. اب اس آئینہ کو جو بھی دیکھتا ہے اس کو اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے. اس کا چہرہ. آپ کہیں گے مولانا ایسا اور بھی واقعہ ہے؟ ہاں اور بھی میں نے پڑھا ہے. یہ تو اس جن کی بات ہے. حضور کی ازواج میں امہات المومنین میں ایک ام المومنین کا نام ہے حضرت میمونہ، ہے نا؟ حضرت میمونہ، حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس، مجھے شک ہو رہا ہے اس لیے دونوں نام لے. دونوں میں سے کسی صحابی نے حضرت ام المومنین کی بارگاہ میں حاضری دی. کون؟ ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں. کہا ام المومنین حضور کی کوئی چیز ایسی بتائیے کہ حضور کی یاد آ جائے. حضرت ام المومنین حجرے میں تشریف لے گئی، ایک آئینہ لے کر آئی. اس کو کس نے لکھا؟ امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا. حضور اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں ان کا ذکر کیا ہے عارف باللہ کہہ کر ذکر کیا، فتوے میں جگہ جگہ ذکر ہے. لکھا حضرت میمونہ اندر گئی اور آئینہ لے کر آئیں اور فرمانے لگی آئینہ حضور نے دیکھا ہے، اب جو دیکھتا ہے اسے اپنا چہرہ نہیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے. تو حضرت سلیمان بن حلوان مومن جن تھے، آئینہ لے کر آئے. حضور کا زمانہ انہوں نے پایا، بلکہ اور سے بہت سے نبیوں کا دور انہوں نے دیکھا. آپ کہیں گے مولانا جب حضور کا زمانہ پایا صحابی جن ہوا، تو آئینہ میں جن لوگوں نے حضور کو دیکھا تو کیا وہ بھی صحابی ہو گئے؟ وہ بھی ہو گئے؟ نہیں. صحابی کے لیے حضور کا وہ 63 سالہ زندگی کا اعلان نبوت کے بعد سے لے کر وصال تک اس دور میں جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی. ورنہ بہت سے اللہ والے آج بھی ایسے ہیں، آج بھی بیداری میں حضور کو دیکھتے ہیں، بہت سے واقعات کتابوں میں. اچھا اس میں حضور کا جلوہ نظر آتا. کہا ہاں. تو آپ نے حاضرین سے فرمایا ایک کام کرو، سب جاؤ تجدید وضو کرو. سب وضو کرنے جاؤ. سب اٹھے. ظاہر بات ہے اس زمانے میں آج جیسے وضو خانہ اور حوض ہے وہ تو تھا نہیں. وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے ڈول رسی کے ذریعے وضو کی. جا کسی کے قریب میں کوئی رشتہ دار تھا، کوئی تھا، وہاں جا کر بھی انہوں نے اعلان کر دیا. اب لوگ جمع ہو گئے سینکڑوں، اور حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لائن لگ جاؤ، قطاریں بنا لو.
قطاریں بنائی اور سب بوضو ہو کر وہ آئینہ دیکھا اور آئینے میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا، آئینے میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا، چہرے والضحیٰ دیکھا۔ یہ قطب وقت حضرت امام احمد رضا ہیں۔ اسی وقت ایک واقعہ اور پیش آیا، چونکہ وہ 14-15 سال کی ان کی عمر تھی، وہ سید عبدالغفور کی ان کی ماں اور باپ دونوں ساتھ میں تھے، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، مرید بنایا اور کہا حضور یہ آپ کی دعا سے آنکھیں ملی ہے، آپ کا مرید ہوا ہے، دعا فرمائیں کہ یہ 150 سال کی زندگی دنیا کی ملے، 150 سال کی زندگی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا آمین۔ اور جب وہ اس بچے کی ماں نے جو پردہ پوش تھی اس نے جب کہا حضور نے آمین کہی، تو پھر وہ کہنے حضور دعا فرمایا، کہا تو نے دعا کر دی اور میں نے آمین کہہ دی، اب انشاءاللہ اس کی عمر 150 سال ہوگی۔ تو 2006 میں نے ان کا انٹرویو پڑھا، تو اس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے جب 106 سال کی عمر تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی تک حیات سے ہوں گے۔ 150 سال جب تک نہیں ان کی عمر ہوگی وہ دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی میں نے عرض کی دوستوں، ورنہ قطبیت پر ایک نہیں کئی تقریر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں مجددین کے فیوض سے برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔